السلام علیکم فرینڈز۔ شہرت، دولت اور کامیابی کب اور کن لوگوں کو ملتی ہے؟ پام پر مائنڈ لائن کا لائف لائن کے ساتھ شروع ہو کر سیدھے چلتے ہوئے مارس یعنی مریخ کے مقام پر اختتام پذیر ہونے کے بجائے ایک کمان کی شکل بناتے ہوئے مون یعنی قمر چاند کے ماؤنٹ پر جھکتے ہوئے اختتام پذیر ہونا، اس کے علاوہ دوسری بڑی نشانی پام پر موجود تیسری بڑی فنگر جو کہ آخری چھوٹی فنگر کے ساتھ واقع ہوتی ہے، اس کا پہلا بیرونی پور جہاں سے پام شروع ہوتا ہے، فنگر کے اس پور کا بغور مشاہدہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ پور بالائی جانب سے بالون یعنی غبارے کی طرح پھولا ہوا اور بتدریج دونوں طرف نیچے کی جانب گرا یعنی جوڑ کے مقام پر معمولی سکڑ کر پتلی کمر کی طرح نسوانی حسن کی لچک لیے اختتام پذیر ہو اور فنگر کی باقی دو پوریں اپنی اصلی حالت میں ہوں، تو یہ فرد کی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اندرونی خوبصورتی، اس کے منفرد انداز کلام، وزاداری، حفظ مراتب کی پاسداری کے ساتھ ساتھ ایک اچھے آرٹسٹ کی خوبیوں کا بھی پتہ دیتی ہے۔ یہ افراد زیرک و باریک بین اس قدر ہوتے ہیں کہ اپنی پیدائشی فنی صلاحیتوں کے بل بوتے فن سے متعلق اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات پر بھی بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ فن میں نکھار پیدا کرنے کی غرض سے انتھک محنت کرتے ہیں اور کچھ ایسی نئی انوویشن اختراع بھی کر ڈالتے ہیں کہ اس فن کا ٹرینڈ ہی چینج ہو جاتا ہے اور اس فن سے متعلق آئندہ آنے والے بھی اسی نئی جہت کو اپنانے لگتے ہیں۔ ان افراد کی فکر و نظر ہمیشہ فنون لطیفہ پر ہی مرکوز رہتی ہے، جو بعض اوقات تو کئی اصناف کی طرف ملانے طبع رکھتے ہیں، تاہم فنون کی کسی ایک صنف میں تو اوج کمال تک جا پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں۔ مثلاً فن اداکاری، سنگنگ، موسیقی، تحریر و تقریر، فصاحت و بلاغت کے میدان میں علماء و خطیب و نعت خواں حضرات، فوٹوگرافی، فلم میکنگ، پینٹنگ، مجسمہ سازی، اداکاری، شاعری، ناول نگاری وغیرہ، ان افراد کے کاموں میں حد درجہ خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ ان کے ہم اثر بھی دم بخود و انگشت بدندہ نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ آرٹ کسی تربیتی ادارے یا کہنہ مشق استاد کا مرہون منت نہیں ہوتا، انہیں اس امر کا ادراک اپنے وجدان سے ملتا ہے جو کہ محض ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے۔ اس قبیل کے کچھ افراد تو معاشی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور باوجود کوشش کے مالی آسودگی حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کی بے چارگی ایسی کہ جل بن مچھلی۔ فنی ہیجان کا تلاطم انہیں بے چین کیے رہتا ہے۔ فن کا یہ سونامی ان کی راہ میں آنے والی تمام چٹانوں سے ٹکرا کر بھی مدھم نہیں ہوتا اور پوری ہولناکی کے ساتھ چھا جانا چاہتا ہے، لیکن معاشی بندھنوں میں جکڑے یہ قابل رحم افراد بقول ایک شاعر کے دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ کچھ افراد جو معاشی مسائل سے نکل کر آسودگی حاصل ہونے پر جلد ہی ترک روزگار کے بعد اپنے فن پر توجہ دیتے ہیں اور جلد ہی شہرت و دولت ان پر مہربان نظر آتی ہے۔ ان میں سے اکثر افراد کو جانتا ہوں جو ترک روزگار کے بعد
فن کی طرف آئے، لیکن چونکہ ماسوائے ایک فرد کے اور لغو بیانی سے بچتے ہوئے ان کے نام ظاہر کرنے سے صرف اس وجہ سے قاصر ہوں کہ ان کا پام سٹڈی کرنے کے لیے ان تک رسائی حاصل نہ کر سکا، اور جس فرد کا پام سٹڈی کیا وہ فلمی سین کو روک کر اور مووی کو زوم کر کے اسکرین شاٹ سے محفوظ کر کے سٹڈی کیا، وہ معروف انڈین ایکٹر شاہ رخ خان تھا، جس کے پام پر فنگر کا وہی پور اور مائنڈ لائن انہی خوبیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے پام پر وینس ماؤنٹ، جوپیٹر ماؤنٹ، سن ماؤنٹ بغیر کسی منفی لکیر کے مناسب ابھرے ہوئے تھے۔ لک لائن اور سن لائن پر بھی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ جوپیٹر ماؤنٹ مال و دولت سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ وینس ماؤنٹ اور مون ماؤنٹ انٹرٹینمنٹ، حسن و خوبصورتی سے متعلق، اور سب سے بڑھ کر لک لائن کا وینس ماؤنٹ سے ظاہر ہو کر سیدھے جوپیٹر ماؤنٹ کے ساتھ مل کر اختتام پذیر ہونا سیٹرن ماؤنٹ پر۔ تھینکس فار واچنگ۔